السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ مایوسیوں کے بادل چھٹنے کو تیار، وزیر اعظم نے 1.25 لاکھ سے زائد سرکاری اسامیوں پر بھرتی کا حکم جاری کر دیا۔ پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے وزارتوں اور محکموں کی استعداد کار پر رپورٹ تیار کر کے تفصیلات وزیر اعظم کو پیش کر دیں۔ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس، بھارتی مظالم اور پابندیوں پر بحث۔ وزیر اعظم عمران خان کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور سنگین حالات کی عکاسی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہے، وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم کشیدگی میں خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان مشرق وسطیٰ کے بحران میں فریق نہیں بنے گا۔ Region cannot afford conflict. سلامتی کونسل نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے پر زور دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو تناؤ میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا۔ پرویز مشرف نے سزائے موت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق صدر نے موقف اختیار کیا کہ خصوصی عدالت نے ٹرائل مکمل کرانے میں آئین کی 6 بار خلاف ورزی کی اور شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا۔ سینیٹر سرفراز بگٹی کی اغوا کیس میں گرفتاری کا حکم، سابق وزیر داخلہ بلوچستان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ چین نے پاکستان سے تعلقات پر ہر قسم کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ چینی سفیر کہتے ہیں کہ اپنے شراکت داروں کی ترقی اور ان سے بہتر ترقیاتی تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ برطانوی شہزادی بھی پاکستانی فالودی کی دلدادہ نکلی۔ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن کا بریڈ فورڈ میں واقع پاکستانی ریسٹورنٹ کا دورہ۔ 22 گھنٹے بعد برفانی تودے تلے زندہ نکالی گئی بچی بھی دم توڑ گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاکتیں 78 ہو گئیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، سردی کی شدت برقرار۔ کیوبیک کی مسجد کی تزئین و آرائش کا کام جاری۔ مسجد میں 3 سال قبل ایک حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے تھے۔ کینیڈین اور عراق کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں تناؤ کے خاتمے، دہشت گردی کے ساتھ مقابلے اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے تہران میں یوکرائن انٹرنیشنل ایئر لائن کے جیٹ طیارے کے حادثے کی ایران کی جانب سے سرکاری سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مونٹریال میں ٹریفک مسائل سے نپٹنے والی فورس اس موسم بہار میں سڑکوں پر نظر آئے گی۔ موبلٹی فورس سے ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ ممتاز کنزرویٹو رہنما پیٹر میکے نے قیادت کے لیے دوڑ میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ وہ اس سے قبل عام وزارتوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا کو 1 ہفتے میں تیسرے طوفان کا سامنا، موسمی ماہرین نے سردی کے ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے لیے ایوان نمائندگان کی اسپیکر کے دستخط شدہ آرٹیکل سینیٹ کو بھجوا دیے گئے۔ روس کے وزیر اعظم نے صدر سے اختلافات پر کابینہ سمیت استعفیٰ دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں 1.25 لاکھ سے زائد سرکاری اسامیوں کو فوری طور پر پر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزارتوں اور محکموں کی غفلت کے باعث 1.25 لاکھ سے زائد سرکاری نوکریاں بھرتی کی منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں 1.25 لاکھ سے زائد سرکاری اسامیوں کو فوری طور پر پر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزارتوں اور محکموں کی غفلت کے باعث 1.25 لاکھ سے زائد سرکاری نوکریاں بھرتی کی منتظر ہیں۔
پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے وزارتوں اور محکموں کی استداد کار پر رپورٹ تیار کر کے تفصیلات وزیر اعظم کو پیش کر دیں، جس کے مطابق 35 وزارتوں میں 1,29,000 اسامیاں خالی ہیں، جن میں سے 4,000 اسامیاں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پر ہونا ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گریڈ 21 اور گریڈ 22 کی 96 اسامیاں خالی ہیں، گریڈ 8 سے گریڈ 15 تک کی 41,000، گریڈ 1 سے گریڈ 7 تک کی 51,000، جبکہ گریڈ 16 سے گریڈ 22 کی 13,421 پوسٹوں پر کوئی افسر تعینات نہیں۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے ان اسامیوں کی تفصیلات اور انہیں پر کرنے کے لیے وزارتوں کو ریڈ لیٹر بھی جاری کیے تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سال سے زائد دیرینہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ برس اگست 2019 کے بعد مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا منعقد ہونے والا یہ تیسرا اہم اجلاس ہے، جس کے لیے پاکستان نے دوست ملک چین کے ساتھ مسلسل کوششیں کی اور یہ اجلاس عمل میں آیا۔ اجلاس کا انعقاد اقوام متحدہ کے تحت ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز اور پولیٹیکل اینڈ پیس بلڈنگ افیئرز کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں 15 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کا انعقاد مسئلہ کشمیر کی عالمی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے اور عالمی برادری بھی اسے ایک اہم بین الاقوامی تنازع سمجھتی ہے۔ اجلاس کے بعد چین کے مستقل مندوب نے میڈیا کو بتایا کہ اجلاس میں کشمیر کی زمینی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کشمیر ہمیشہ سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہے اور کشمیر پر چین کا موقف واضح ہے۔ Letters to the Security Council asking the Security Council to pay attention to the current situation in Jammu Kashmir, and the issue of India and Pakistan has been always on the agenda of the Security Council, and recently we have also seen some tensions. So the Security Council had a briefing, heard the briefing from the Secretariat concerning the current situation on the ground, and the members exchanged views on that issue. That's all I can say at this. روس کے مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ روس پاک بھارت تعلقات معمول پر لانے کا خواہش مند ہے۔ امید ہے دو طرفہ کوششوں سے پاکستان اور بھارت میں اختلافات دور ہو جائیں گے۔ اجلاس سے قبل بھی روسی مندوب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ واضح رہے مقبوضہ جموں و کشمیر اس وقت شدید لاک ڈاؤن کا شکار ہے، جہاں تحریر و تقریر پر پابندی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی بند ہے اور درجنوں کشمیریوں کو بھارتی افواج نے شہید کیا ہے، جبکہ بھارتی فوجوں کے زیر حراست افراد کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع معاملہ ہے اور مقبوضہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور سنگین حالات کی عکاسی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا تنازع سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو حق خودارادیت ملنے تک اخلاقی سفارتی مدد جاری رکھیں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز اور سلامتی کونسل کے صدر سے ملاقاتیں کی، جن میں مشرق وسطیٰ اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہے بلکہ کشیدگی میں خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بھارتی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔ عالمی برادری کشمیریوں کو بھارتی جبر سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔
انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وادی کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ کئی ملکوں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے اور کئی ممالک دو طرفہ بات چیت پر زور دے رہے ہیں۔ دو طرفہ مذاکرات کے لیے پاکستان مخلص ہے، بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے۔ We feel that the region cannot afford conflict, and the interaction with different foreign ministers of the region are of the view that nobody stands to gain from this conflict, and we should all step in to de-escalate. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان عمل پر پیش رفت کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کچھ عرصے سے امریکہ اور افغانستان کے مذاکرات جاری تھے۔ پاکستان خواہش مند تھا کہ مذاکرات پر کوئی پیش رفت ہو۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سمجھتے ہیں پاکستان، افغانستان اور خطے کو امن و استحکام کی ضرورت ہے۔ آج اس زمن میں ایک اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پرتشدد رویوں میں کمی کے مطالبے پر طالبان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھتا ہوں کہ اس سے امن معاہدے کی طرف پیش رفت ہوئی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے مصالحانہ ذمہ داری کو باعفیت نبھایا۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے خطے میں امن قائم ہو اور اس امن کا فائدہ افغانستان اور پاکستان کے عوام کو بھی ہو۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہے، ہم کشیدگی میں خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کے بحران میں فریق نہیں بنے گا، ہم تنازع کا نہیں امن کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا کہ امن کی طرف پیش رفت ہو۔ اس خطے کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے۔ افغانستان کو، پاکستان کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے۔ آج ایک اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ جو ریڈکشن اینڈ وائلنس کا ایک مطالبہ تھا اس پر ایک آمادگی کا اظہار ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک جو قدم ہے وہ ایک معاہدے کی طرف، ایک امن کے معاہدے کی طرف وہ آگے بڑھا ہے۔ پاکستان نے اس میں جو ذمہ داری اٹھائی تھی اسے کافی حد تک نبھایا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ پورا خطہ امن کی طرف آگے بڑھے اور اس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہو اور پاکستان کے عوام کو بھی ہو۔ شرفت سامنے آئی ہے۔ طالبان نے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بار پھر متنازع تسلیم کرتے ہوئے بھارت سے کرفیو اٹھانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے پر زور دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 164 دن گزرنے کے بعد سلامتی کونسل نے دوسری مرتبہ کشمیر پر بات چیت کی۔ بحث 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس میں تمام 15 اراکین نے حصہ لیا۔ اراکین کی جانب سے 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو تناؤ میں اضافے کی وجہ قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بحث میں P5 اور دیگر ممالک نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل اجلاس نے ثابت کیا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی فہرست میں ہے۔ For the second time in 5 months, the UN Security Council held an in-depth briefing on the situation in Jammu and Kashmir yesterday. The session, which was attended by all 15 members of the UN Security Council, was convened on the request of Pakistan and with the support of our time-tested friend, China. The discussions lasted over an hour, in which all Council members participated, including the P5 countries. In the closed meeting of the Council on 15th January, UN and UNMOGIP representatives briefed the Council members and confirmed that India's illegal actions of 5th August
have resulted in the rise of tensions and that the local situation remains tense. Political leaders remain detained. Internet and communications blockage remain in place. There is also deployment across the LOC. UNMOGIP members continue to face restrictions on the Indian side. وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جنوبی ایشیا میں بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے امن کے فروغ کی بات کی۔ شاہ محمود قریشی نے وعدے کیا کہ بھارت کی جانب سے مسلسل جارحانہ رویہ مس کلیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں کشمیر کو پھر متنازع تسلیم کیا گیا اور بھارت سے کرفیو اٹھانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ At the UN headquarters, the foreign minister has held 3 very important meetings with the President of the Security Council, the President of the UN General Assembly, and the UN Secretary General. In his meeting with the President of the Security Council, the Foreign Minister welcomed the briefing and by the Department of Political Affairs and the Department of Peace Building on the Indian-occupied Jammu and Kashmir. He apprised the President of Security Council on the current situation and the devastating impact of over 5 months long draconian lockdown. All of you to تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سابق صدر پرویز مشرف نے غداری کیس سے متعلق سزائے موت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پرویز مشرف کی اپیل 89 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے وفاق اور خصوصی عدالت کو فریق بنایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرویز مشرف نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ میرا بیرون ملک علاج جاری ہے، بیماری کے باعث بستر پر ہوں اور عدالت میں پیش نہیں ہو سکا، مجھے شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا کہ خصوصی عدالت کے 17 دسمبر کے فیصلے سے غیر مطمئن ہوں۔ خصوصی عدالت نے ٹرائل مکمل کرنے میں آئین کی 6 بار خلاف ورزی کی۔ میرے معاملے میں انصاف کا قتل نہ ہو، اس لیے مقررہ قانونی مدت میں اپیل دائر کی۔ پرویز مشرف نے درخواست میں خصوصی عدالت کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ 3 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ واضح رہے کہ خصوصی عدالت نے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ملک سے غداری کا جرم ثابت ہونے پر سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، جبکہ تفصیلی فیصلے میں کہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرم کو گرفتار کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک اسلام آباد پر گھسیٹا جائے اور 3 دن تک لٹکائی جائے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ عدالت نے اغوا کیس میں سابق وزیر داخلہ بلوچستان سینیٹر سرفراز بگٹی کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سرفراز بگٹی کے خلاف کوئٹہ کے بجلی گھر تھانے میں خاتون کی مدعیت میں بچی کے اغوا میں سہولت کاری کا مقدمہ درج ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کی سیشن کورٹ میں بچی کے اغوا سے متعلق سرفراز بگٹی کی درخواست سے ضمانت کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج 9 کی عدالت نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر سرفراز بگٹی کی درخواست سے ضمانت مسترد کرتے ہوئے بچی کے اغوا میں معاونت پر انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ 2013 میں ان کی بیٹی سہرش کا قتل ہوا تھا، جس کے بعد وہ اپنی 10 سالہ پوتی ماریہ علی کی کفالت کر رہی تھی۔
7 دسمبر 2019 کو وہ ماریہ علی کو اس کے والد توکل علی بگٹی سے ملانے عدالت لائی تھی، جہاں سے اسے توکل علی نے اغوا کر لیا اور سرفراز بگٹی کے گھر چھپا دیا۔ سرفراز بگٹی نے ماریہ کے اغوا میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ توکل علی ان کا دوست ہے اور اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان سے ہمارا تعلق صرف سی پیک کی حد تک نہیں بلکہ دفاع اور عالمی امور سمیت تمام شعبوں میں تعاون موجود ہے۔ پاکستانی قوم کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ہمارے شراکت داروں میں پاکستان کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مغربی میڈیا سنکیانگ کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، جبکہ ہانگ کانگ میں مظاہروں کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چین ترقی کر رہا ہے اور یہ ترقی پرامن طریقے سے ہے۔ چین کی ترقی کی سالانہ شرح میں گزشتہ سال اضافہ ہوا ہے۔ فی کس آمدنی $10,000 سالانہ سے بڑھ گئی ہے اور آپ کو سنکیانگ کے دورے پر مدعو کروں گا۔ خود صورتحال کا جائزہ لیں اور حقائق دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کسی صورت سست روی کا شکار نہیں۔ گوادر میں تکنیکی تعلیم، ہسپتال، نیا ہوائی اڈہ، پاور پلانٹ اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے مکمل ہوئے۔ سی پیک کے مزید 7 منصوبے مکمل 10 تکمیل کے قریب ہیں، جبکہ ریلوے مین لائن 1 منصوبہ جلد شروع ہو جائے گا۔ منصوبے پر خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ The second stage of the CPEC will be focused on 4 areas: industry cooperation, that is to empower the private sectors of Pakistan to establish joint ventures with their Chinese partners to enhance their capability of export and earning foreign exchange reserves. Another area we will give more attention is to the agriculture sector. Agricultural technology display centers will be established all over Pakistan. Our agricultural companies are coming to purchase more agricultural products. Commercial plantation of rice, sugarcane, cotton will be implemented with the support of the both sides. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے معاملے پر شدید تشویش ہے۔ بھارتی غیر قانونی اقدامات اور طرز عمل خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر پر یک طرفہ غیر قانونی اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور مسئلہ جموں و کشمیر ہمیشہ سے سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مسئلہ جموں و کشمیر کے حل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ I think that this dispute, Kashmir issue, should be settled according to the UN Security Council resolutions, and also we have some bilateral agreements. As far as the Security Council is concerned, China is a permanent member of the Security Council. And the Indian-Pak relation, this topic is always on the agenda of the Security Council. So as a responsible member of the Security Council, I think that we have the right and the responsibility to let the international community to pay attention to what's happening in Kashmir. So I think that right now, I think even today, hopefully that the Security Council is listening or to discussing that the Kashmir should be in New York. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستانی کھانوں کی لذت کے چرچے اب تو برطانیہ میں بھی سر چڑھ کر بولنے لگے۔ برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن بھی پاکستانی فالودے کی دل دادہ نکلیں۔ شہزادی نے بڑے شوق سے پاکستانی فالودہ کھایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق شاہی خاندان میں جاری کشیدگی
کم ہونے کے بعد شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن نے سیر سپاٹے کیے۔ شاہی جوڑا لوگوں سے ملنے بریڈ فورڈ پہنچ گیا۔ عوام شہزادہ اور شہزادی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آئے۔ شاہی جوڑے نے پاکستانی ریسٹورنٹ کا دورہ بھی کیا اور چٹپٹے کھانوں سے اپنے دورہ پاکستان کی یاد تازہ کی۔ اس موقع پر وہاں موجود شہریوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور گلدستہ بھی پیش کیا۔ ریسٹورنٹ میں شاہی جوڑے نے عملے کی مدد سے خود فالودہ تیار کیا اور بڑے شوق سے کھایا۔ اس دوران اسٹاف نے انہیں مکمل معلومات فراہم کی۔ ریسٹورنٹ میں شاہی جوڑے سے باکسر عامر خان نے بھی ملاقات کی اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ Well, I don't think England is a racist country. I mean, we've been living here. We are well respected and well, so really, I mean, I don't know much about what's been happening and what's been going on. I've been reading up on it, but I hope they sort all the issues out really. Look, I've been in a position like that myself a long time ago where, you do feel unwanted, but I'm sure they'll get to the bottom of it and hopefully things get better. شاہی جوڑا خوشگوار موڈ میں وہاں موجود لوگوں سے گل مل گیا، جبکہ پاکستانی کچن کے اسٹاف سے ملاقات بھی کی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آزاد کشمیر میں برف باری کے دوران حادثات اور جانی نقصان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وادی نیلم میں برفانی تودے سے تباہی کا شکار علاقے سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، جس کے بعد ان واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برف باری اور تودے گرنے سے ہونے والی تباہی میں 56 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صرف وادی نیلم میں 200 سے زائد مکانات اور 22 دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے گاؤں بگولی میں برفانی تودے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن آج پھر شروع ہو گیا ہے، جبکہ وادی لیپا میں برف باری سے متاثرہ شاہراہ کی بحالی کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ نے ہنگامی بنیادوں پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بھاری مشینری نے 15 روز سے بند لیپا شاہراہ سے برف ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ راستوں کی بندش سے یہاں 1 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو علاقے میں کئی فٹ برف کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید برف باری کے باعث آزاد کشمیر کی اہم شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ ادھر بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم جانے کے بعد بھی سردی کی شدت برقرار ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔